اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو فقہی احکام میں، فقہی مسائل میں، وضو سے متعلق مسائل میں جاری تھی۔ ہم نے آپ کی خدمت میں وضو ترتیبی اور وضو ارتماسی سے متعلق مسائل کو بیان کیا۔ آج ہم آپ کی خدمت میں وضو جبیرہ سے متعلق مسائل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وضو جبیرہ کسے کہتے ہیں؟ ہم نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ وضو میں انسان نے اپنے 3 جسم کے اعضاء کو دھونا ہے اور 3 اعضاء کا مسح کرنا ہے۔ جن اعضاء کو دھونا ہے اس میں انسان کا چہرہ ہے، انسان کا دایاں بازو ہے اور انسان کا بایاں بازو ہے۔ اور مسح سے متعلق 3 اعضاء یعنی انسان کے سر کا سامنے والا چوتھائی حصہ، پیر کے اوپر والا حصہ دائیں پیر کے اور بائیں پیر کے اوپر والے حصے پر انسان نے مسح کرنا ہے۔ یہ جو 6 اعضاء ہیں جنہیں اعضاء وضو کہا جاتا ہے، اگر ان اعضاء وضو پر انسان کے کوئی زخم آ جائے اور اس زخم کو انسان نے کسی پٹی سے باندھ رکھا ہو تو اس پٹی کو جبیرہ کہتے ہیں۔ اب یہ پٹی ممکن ہے زخم کے اوپر آئے یا ممکن ہے ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو اس کے لیے کوئی پلستر اس نے باندھا ہوا ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر جو وہ وضو کر رہا ہے اس وضو کے انداز کو وضو جبیرہ کہتے ہیں۔ ہم آپ کی خدمت میں آج وضو جبیرہ سے متعلق کچھ مسائل لے کر آئے ہیں، انشاءاللہ آپ توجہ فرمائیں گے۔ پہلا مسئلہ جو اس سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے فقہا کی جانب سے وہ یہ ہے کہ وہ شخص کہ جس کے اعضاء وضو میں کسی عضو کے اوپر زخم ہے، اگر یہ شخص معمول کے مطابق وضو کر سکتا ہے تو اسے معمول کے مطابق وضو کرنا چاہیے۔ بطور مثال ہم عرض کرتے ہیں کہ اس کے ہاتھوں پر یا چہرے پر کوئی زخم ہے اور اس زخم کے اوپر کوئی پٹی نہیں بندھی ہوئی ہے اور یہ زخم کھلا ہے، پانی بھی اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، تو یہ وضو کرے عام روٹین کے مطابق۔ دوسری صورت میں یہ وضو جبیرہ نہیں ہے، یہ ہے وضو ترتیبی۔ لیکن ایک مرتبہ یہ ہے کہ اس کے چہرے پر یا اس کے ہاتھوں پر کوئی زخم ہے، اس زخم کے اوپر پٹی بندھی ہوئی ہے لیکن پانی اس زخم کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، تو یہ شخص وضو کرنے سے پہلے اس پٹی کو کھولے گا، باقاعدہ وضو ترتیبی انجام دے گا، دوبارہ اس پٹی کو باندھ لے گا۔ یہ بھی وضو ترتیبی کہلائے گا، وضو جبیرہ نہیں کہلائے گا۔ لیکن ایک مرتبہ یہ ہے کہ انسان کے چہرے یا ہاتھوں کے اوپر زخم ہے اور یہ زخم کھلا ہوا ہے، اب اس زخم کے لیے پانی پہنچانا نقصان دہ ہے، تو یہ شخص 2 حالتیں اس کے سامنے رہ جاتی ہیں۔ ایک حالت یہ ہے کہ یہ اس زخم کے اوپر کوئی کپڑا ڈالے گا اور پھر اس کپڑے کے اوپر سے اپنا گیلا ہاتھ پھیر دے گا، تو اس صورت میں یہ وضو جبیرہ کہلائے گا۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ کپڑا ڈالنا بھی اس زخم کے اوپر ممکن نہیں ہے، تو ایسی صورت میں انسان جو ہے وہ اس زخم کے اطراف کو دھو لے گا، خود زخم تک پانی نہیں پہنچائے گا، اس وضو کو وہ انجام دے گا۔ لیکن ایک دفعہ یہ ہے کہ انسان کے سر کے سامنے والے حصے کے اوپر چوٹ لگی ہوئی ہے یا جسم کے دوسرے اعضاء کے اوپر جو ہے نا وہ چوٹ لگی ہوئی ہے اور یہ زخم بھی اس کے لیے کیا ہے؟ کھلا ہے، تو اب پانی اس زخم تک پہنچانا ممکن نہیں ہے، لیکن یہ اس کے اوپر کپڑا رکھ کر اس کے اوپر ہاتھ پھیر سکتا ہے۔ اگر یہ ایسا کر سکتا ہے تو یہ اس کے اوپر اپنا تر اور گیلا ہاتھ پھیرے گا اور اس انداز میں وضو جبیرہ کو انجام دے گا۔ اور اگر پانی بھی اس تک یعنی یہ کپڑا رکھنا بھی اس تک جو ہے وہ ممکن نہیں ہے تو وضو کی جگہ پر یہ شخص کیا کرے گا؟ تیمم انجام دے گا۔ اور یہ بھی بہتر ہے کہ بغیر وضو کے یعنی تیمم کے علاوہ یہ ایک ایسا وضو بھی انجام دے کہ جس میں اس نے ان اعضاء کے اوپر جو ہے نا وہ پانی نہ پھیرا ہو۔ مثلا اس کے ہاتھ کے اوپر جو ہے نا وہ زخم موجود ہے، اس زخم کے اوپر جو ہے وہ پٹی رکھنا ممکن نہیں ہے، یا سر کے سامنے والے حصے کے اوپر زخم ہے اور اس زخم کے اوپر پٹی ڈالنا بھی ممکن نہیں ہے، اس کے اطراف کو یہ جو ہے وہ مسح کر لیتا ہے اور بعد میں ایک تیمم بھی انجام دیتا ہے اور دونوں یعنی وضو اور تیمم کو جمع کرتا ہے۔ یہاں اس کا یہ وظیفہ اسی طرح سے بنے گا۔
ہم آپ کی خدمت میں کچھ مسائل بیان کرتے ہیں جو اسی وضو جبیرہ سے متعلق ہیں، آپ انشاءاللہ توجہ فرمائیں گے۔ پہلا مسئلہ جو اس سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص کو یہ علم نہیں ہے کہ اس کا وظیفہ وضو جبیرہ کرنا ہے یا تیمم کرنا ہے، تو احتیاط واجب کی بنیاد پر یہ دونوں چیزوں کو جمع کرے گا، یعنی ایک وضو جبیرہ انجام دے گا اور اس کے ساتھ تیمم بھی یہ انجام دے گا۔ دوسرا مسئلہ، جس شخص کی ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر زخم ہے اور یہاں اس نے پٹی باندھ رکھی ہے، یا انگلیوں کے اندر جو ہے نا وہ اس کو زخم ہے اور اس نے ان انگلیوں کے اوپر پٹی باندھ رکھی ہے، تو اسے یہ چاہیے کہ وہ جہاں جہاں اس کی جلد نظر آ رہی ہے اس حصے کو دھوئے اور جہاں پر پٹی باندھی ہوئی ہے اس کے اوپر وہ گیلا ہاتھ جو ہے نا وہ پھیرے اور اس طرح سے اپنا وضو انجام دے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ کے اوپر جو پٹی بندھی تھی اس پٹی کو اس نے تر تو کر لیا ہے، اب آیا یہ اس پٹی گیلی پٹی سے مسح کر سکتا ہے؟ تو جی ہاں، یہ اس گیلی پٹی سے مسح کر سکتا ہے، اور اگر اس پٹی کے اوپر اتنی رطوبت موجود نہیں ہے کہ اس سے یہ مسح انجام دے تو اپنے وضو کے دیگر اعضاء سے یہ اس پٹی کو تر کرے گا اور پھر اس کے ذریعے سے یہ مسح انجام دے گا، تو اس کا یہ وضو جبیرہ درست ہے۔ تیسرا مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر چہرے اور ہاتھوں کے اوپر متعدد مقامات کے اوپر زخم ہے اور درمیان میں کوئی جگہ خالی بھی ہے تو یہ اس خالی جگہ کو تو دھوئے گا، اور پھر اسی طرح سر کے اگر اعضاء میں یا پیروں کے اوپر کہیں پٹی بھی ہے اور کہیں کوئی جگہ خالی بھی ہے تو یہ خالی جگہ کے اوپر مسح کرے گا، پٹی کے اوپر سے بھی مسح کرے گا، اور اس طرح سے یہ اپنا وضو جبیرہ انجام دے گا۔ اور اگر وضو کے تمام اعضاء کے اوپر جبیرہ موجود ہے یعنی پٹی باندھی ہوئی ہے تو اسے تیمم کرنا چاہیے، اس کا جو وظیفہ ہے وہ وضو جبیرہ اب نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی کے پورے ہاتھ پہ، دائیں ہاتھ پہ بھی بائیں ہاتھ پر بھی پلستر بندھا ہوا ہے، سر کے اوپر بھی جو ہے نا وہ اس کے زخم ہے، پاروں کے اوپر بھی اس کے زخم ہے، اب یہ وضو انجام نہیں دے سکتا ہے، اس کا وظیفہ کیا ہے؟ یہ تیمم انجام دے۔ پانچواں مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر زیادہ اعضاء پر جبیرہ ہو تو احتیاط واجب کی بنیاد پر وضو جبیرہ بھی کرے گا اور تیمم بھی انجام دے گا۔ چھٹا مسئلہ، اگر معمول سے زیادہ پٹی لگی ہوئی ہے، یعنی میرا ہاتھ ٹوٹا ہے ایک جگہ سے لیکن ڈاکٹر نے میری پوری بازو کے اوپر کیا کیا ہے؟ پلستر کر دیا ہے، اب اس صورت میں مجھے جو ہے وہ اس پلستر کو کھولنا بھی میرے لیے ممکن نہیں ہے، ڈاکٹر نے مجھے اجازت نہیں دی ہے، تو اس صورت میں میں وضو جبیرہ بھی انجام دوں گا اور احتیاط واجب کی بنیاد پر میں تیمم بھی کروں گا۔ یہ وہ مسائل ہیں جنہیں ہم نے وضو جبیرہ سے متعلق آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے، امید ہے آپ نے توجہ کی ہوگی، اور اگر آپ کے لیے کوئی مسئلہ پیچیدہ ہو جو آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ بحول قوت پروردگار ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔